الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى في القرآن المجيد الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وقال تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها فاظفر بذات الدين صدق اللہ العظیم. میرا عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت پر بے شمار انعامات سے احسانات سے نوازا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. انسان اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، وہ اللہ کے انعامات کو، احسانات کو گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے احسانات اور اللہ کی بڑائی اتنی ہے کہ پوری دنیا میں جتنا سمندر ہے ان سمندر کو اگر سیاہی یعنی انک بنا دیا جائے، پورے سمندر کو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. سمندر کی انتہا کسی کو نہیں معلوم، اس کی گہرائی کا اندازہ انسان کے پاس نہیں ہے. مگر انسان سمندروں کے پانی کو اگر سیاہی بنا دے اور دنیا میں جتنے درخت، پیڑ، پودے ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے اور دنیا میں جتنے انسان ہیں، بڑے بڑے ادبا ہیں، لکھنے والے ہیں، رائٹرز ہیں اور کتابوں کو لکھنے والے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور تمام فرشتے اور تمام آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک آنے والے انسان سب مل کر اللہ کی بڑائی اور اللہ کے انعامات کو اگر لکھنا چاہیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہو سکتی ہے، قلم یعنی درختوں کے پیڑ ختم ہو سکتے ہیں، مگر لکھنے والے تھک سکتے ہیں، مگر اللہ کی بڑائی اور اللہ کا احسان کبھی ختم ہونے والا نہیں. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے سائنٹسٹوں سے، ڈاکٹروں سے جو انسانی بدن پر اور انسان کی جغرافیہ پر، دنیا کی جغرافیہ پر، چاند پر، سورج پر، زمین، سمندروں پر جو ریسرچ کر رہے ہیں، جو زندگیاں اس میں چھپا دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تم انسان کا دماغ اوپن کرو گے تو میری قدرت وہاں پر تمہیں نظر آئے گی. جب تم ہارٹ کا آپریشن کرنے کے لیے ہارٹ کو جب کھولو گے تو وہاں پر بھی اللہ کی قدرت تمہیں نظر آئے گی. انسان کے باڈی پر تم جتنا ریسرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بڑائی اللہ وہاں سے نکلتی رہے گی. اللہ تعالیٰ سبحانہ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 1 میں ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تم جدھر سے دیکھو للہ المشرق والمغرب، چاہے مشرق کی طرف دیکھو، مغرب کی طرف دیکھو، جدھر چاہے دوڑو ادھر اللہ ہی تمہیں نظر آئیں گے. سب سے بڑی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات میں، احسانات میں اگر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ اولاد ہے.
یہ اللہ کی طرف سے دولت ہے، ایک نعمت ہے، ایک احسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر 25 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے لڑکا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اسے لڑکی عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے دونوں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ کر دیتے ہیں، بے اولاد کر دیتے ہیں۔ جسے پتہ چلا کہ اولاد کا مل جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، ایک احسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، اس کی صحیح تربیت اور اس کو صحیح دین اور اس کو صحیح راہ بتانے کا کام بھی ایک ماں باپ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑے بولتے ہیں کہ بچوں کی پہلی جو درسگاہ ہے، جو پہلی جو اسکول ہے، جو پہلا جو مدرسہ ہے، وہ ماں کا گود ہے، یعنی گھر کا ماحول ہے۔ بچے اسی سے پروان چڑھتے ہیں۔ میں اکثر کبھی بچوں کے پیرنٹس میٹنگ میں جب حاضر ہوتی ہے تو اس بات کو بار بار بولتا ہوں کہ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے 7 سال تک، 7 سال تک جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی زبان کو سمجھتے نہیں ہیں، صحیح اور غلط کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور اگر ان کو آپ کہیں گے کہ اللہ نے جنت بنائی ہے، نیکی کرنے پر جنت ملے گی، برائی کرنے پر جہنم ملے گی، اگر یہ بولیں گے تو بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر آپ بچوں کو بولیں گے ایسا بولنا غلط ہے، ایسا کرنا صحیح ہے، اس زبان کو بچے نہیں سمجھتے۔ 7 سال تک بچوں کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے، سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، بچے صرف ایک لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ وہ کون سی لینگویج ہے؟ وہ آبزرویشن ہے۔ آبزرویشن بچے اسی کو سمجھتے ہیں۔ آبزرویشن مطلب دیکھنا، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا۔ اگر آپ ان کو لے کر جائیں گے تو کسی انہونی چیز کو، یعنی پہاڑوں کو، جنگلوں کو دیکھیں گے تو بڑے تعجب کے ساتھ دیکھیں گے کیا چیز ہے، اور کوئی بھی تیز رفتار سواری وہاں سے گزرتی ہو تو ان کو نہیں معلوم ہے کیا ہے، مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہے چیز جو تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اسے معلوم چل رہا ہے کہ یہ سواری۔ اگر آپ ان کو بٹھا کر سمجھائیں گے کہ وہاں ایسے بس اسٹینڈس ہوتا ہے، وہاں پر بس آتی ہیں، وہاں پر اس طرح کے لوگ سفر کرتے ہیں، یہ لینگویج بچے نہیں سمجھتے۔ اس سے پتہ چلا کہ بچے صرف آبزرویشن، ہمارے ابا کیا کر رہے ہیں، ہمارے امی کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ گھروں کے اندر بہت سے بچے، اذان ہوتی ہے تو بچے خود ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی تیاری کی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر گھر میں امی نماز پڑھ رہے تھے، باجو بچے آ کر خود بخود نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو کوئی بولا نہیں کہ نماز پڑھو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ آبزرویشن کر رہے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے تو امی کیا کر رہی ہے؟ مصلی بچھا رہی ہے، تو ان کو معلوم چلا کہ اذان ہونے کے بعد کیا کرنا؟ مصلی بچھا۔ اب ان کو نہیں معلوم یہ نماز کیا چیز ہے۔ امی اگر پڑھ رہی جس طرح امی ہاتھ باندھ رہی تو بچے بھی اس طرح، ابا جس طرح مسجد میں رکوع سجدہ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ ابا کیا کر رہے ہیں۔ ابا اگر سجدے میں جا رہے تو انہیں بھی سجدے میں جا رہا۔ اسے کون بولے نہیں کہ ایسا سجدہ کرنا کر بول، اسے کون بولے نہیں ایسا رکوع کرنا بول، کیا کر رہا؟ دیکھ رہا کہ ہمارا ابا کیا کر رہے ہیں، ہمارا ابا کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا ابا کس طرح اٹھ رہی بیٹھ رہی، ہمارے ابا کس طرح کھانے کے لیے بیٹھتے، بچے بھی اس طرح کھانے کے لیے بیٹھتے۔ ان کو نہیں بولتے کہ ایسا بیٹھنا کر بول کو۔ اگر باپ دسترخوان بچھا کر کھانے بیٹھ رہا تو بچے بھی بولتے کہ امی مجھے بھی سامنے کیا تو بچھا کر بول کو۔ ان کو نہیں معلوم ہے دسترخوان ہے، یہ سنت ہے، اس پر کھانے سے ثواب ملتا ہے، ثواب غلط صحیح کچھ نہیں پتا ہے، صرف آبزرویشن دیکھ رہا ہے کہ امی کیسے کر رہے ہیں اور ابا کیسے کر رہے ہیں۔ سے پتا چلا کہ بچے جو سیکھتے ہیں وہ ماں باپ کی حرکات و سکنات، ان کے چلنے اٹھنے بولنے سے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر باپ منہ کھلتے گالی نکال رہا تو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود انہیں گالی دینے کا سیکھ لیتا۔ باپ اگر گھر میں سلام کر کر آ رہا تو یاد رکھ لو، خدا کی قسم میں بول رہا ہوں، بچوں کو سلام کر کر آ کر بولنے کی ضرورت نہیں، خود بخود انہیں سلام کر کو گھر میں دیکھ رہا کہ ہمارا ابا سلام کر کو گھر میں آ رہے۔ کھاتے وقت ابا اگر کھانے کی دعا پڑھ کر کھا رہے ہیں، یاد رکھ لو بچہ ضرور ہو کھاتے وقت اگر ابا بھول بھی گئے تو بچہ یاد دلاتا کہ آپ نے دعا نہیں پڑھے کر بول۔ اور اذان ہو رہی ہے، باپ کی عادت ہے مسجد جانے کی، اذان ہوتے ہی فوراً ابا کے پاس آ کے کہتا ہے چلو ابا بھائی کے نماز پڑھو، اذان اللہ بلا رہے بول۔ ان سے پتا چلا کہ بچوں کی جو لینگویج ہوتی ہے آبزرویشن ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ماں باپ اس کتنی بڑی غلطیاں بچوں کی صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔
باپ اگر بیٹھ کر بچوں کے سامنے اگر گٹکا کھا رہا ہے تو بچوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کھاوا نہ وہ کھاوا کر دو، آئندہ چل کر وہ ضرور کھانے والا۔ پہلی مسٹیک گھر سے ہو رہی ہے، اپنے گھر سے ہو رہی ہے۔ گھر میں بیٹھ کو باپ اگر گٹکا کھا رہا تھوک رہا تو انہیں دیکھتا باپ ہمارا کیسا تمباکو چونا ملا رہا کر بول کو دیکھتا، آبزرو کر رہا انہیں۔ کھاتا گانجا کو تھوکتا کرنے کا معلوم ہے اسے، کیا کھاتا کرنے کا بھی اسے معلوم ہوتا ہے۔ اسے نہیں معلوم یہ گٹکا ہے، اس کے کھانے سے نقصان ہوتا ہے، نہیں، ہمارا ابا کھا رہی بس۔ افسوس کی بات ہے ماں باپ اگر گھروں میں اگر اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو بچے آگے چل کر نشہ گٹکے کے عادی بن جائیں گے۔ یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے اگر اولاد ہو جائے تو 3 حقوق ماں باپ کے ہیں، 3 حقوق ماں باپ کے، ان کا حق ہے ماں باپ کو اس کا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق ہے کہ بچوں کا صحیح نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، اچھا نام رکھیں، میننگ فل نام رکھیں، جس سے کوئی مطلب نکلتا وہ نام رکھیں، صحابہ کا نام رکھیں۔ اور سب سے بہتر نام اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن رکھا کرو، جس کے اندر عبد کا ذکر ہو، ایسے نام رکھو کرو۔ یہ باپ کا پہلا حق ہے۔ آج دیکھیں کہ غلطیاں سے شروع ہو جاتی ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں ماڈرن ہونا، لیٹسٹ ہونا، مولانا ایسا نام بولو گاؤں کے اندر جس کا بھی نہیں رہنا، اس کا مطلب رندے نہیں رندے، نیا نام ہونا ایک دم نیو لیٹسٹ چلتے سنا۔ تو میرے بھائیو، نام کا بھی اثر بچوں پر پڑتا ہے، نام کا بھی اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ جس نام سے اس کو بلاتے ہیں اس کا نام کا اثر ہوتا ہے۔ جو بہت پریشر کرتا مولانا اچھا نام بولو، ناوا نام بولو، کون بھی نہیں رکھے اس نام رکھو کر بولے تو میں بولتا ہوں ابو جہل رکھوا کر بولتا ہوں، فرعون کر بولا، کون بھی دنیا میں کوئی بھی رکھے ایک دم لیٹسٹ نام، نیا نام، فرعون، ابو جہل، حامان، شداد، یہ سب لیٹسٹ نام ہیں، کوئی بھی دنیا میں رکھے نہیں، کون بھی رکھتا ہے کبھی نام۔ تو لہذا سب سے پہلا کام بچوں کے لیے جو کرنے کی ضرورت ہے وہ صحابہ کا نام رکھیں، ولی اللہ کا نام رکھیں، تابعین کا، بزرگوں کا، نبیوں کا نام رکھیں، جن نبیوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے ان نبیوں کا نام رکھیں، اس کی بڑی برکت ہوتی ہے۔ عورتوں کا نام، لڑکیوں کا نام، بچوں کا نام رکھ رہے ہیں تو کسی ڈرامے کا اور کسی ہیروئن کا نام رکھنے کے بجائے صحابیات کا، ولی اللہ کی جو خواتین مستورات گزری ان عورتوں کا نام اپنی لڑکیوں کو رکھنے کی ضرورت۔ سب سے پہلا کام بچوں کا نام صحیح رکھنا، میننگ فل رکھنا۔ دوسرا کام ماں باپ کا جو سب سے پہلے بچوں کی کرنے کی ضرورت ہے اس کی صحیح تربیت کرنا، اسے دین سکھانا، اسے اسلام سکھانا، قرآن سکھانا۔ یہ سب ہم کیا کرتے ہیں بعد میں، یہ سب بعد میں۔ پہلے کیا کرتے ہیں، اچھی انگلش میڈیم اسکول قوم کے اندر کہاں ہے وہاں LKG سے لے کر شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ڈالنا چاہیے، اچھی اسکول میں پڑھائیں بچوں۔ پہلی جو فکر ہو رہی ہے وہ دنیا کمانے کی ہو رہی ہے، یہاں پڑھے گا تو اچھا بنے گا، اچھا انگلش بولنے والا بن جائے گا، اچھا جا کر آگے چل کر اچھا انجینئر، ڈاکٹر بنے گا، لائر بنے گا۔ یہ خواہشات ماں باپ کے اندر ہوتے ہیں، مگر اس کو دنیا کی طرف ایسے لگا دیتے ہیں مگر دین کی کوئی فکر اس کی تربیت نہیں کرتے۔ حالانکہ سب سے پہلے جو تربیت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کو دین سکھانے کی ضرورت ہے، اللہ کی پہچان کرانے کی ضرورت ہے، اس کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے، قرآن سمجھانے کی ضرورت ہے، نبی کا طریقہ، نبی کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، یہ چیزیں بچوں کو پہلے سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ایسے بھی بچوں کو، ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ باپ نے بچوں کو پڑھانے کے لیے دن رات محنت کی، اچھے اچھے کالجز میں، اچھے یونیورسٹیز میں پڑھایا، اچھی ڈگریاں انہیں دلائی، لاکھوں روپے اپنے بچوں کے لیے، ٹیوشنز کے لیے، کوچنگ کے لیے لگائے۔ کبھی سوچا نہیں کہ اپنی کتنی بھی حالت تنگ ہو، ٹائٹ ہو، ادھر سے لے کر ادھر سے لے کر رات دن محنت کر کے ایک بچوں کو اچھا انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، فارن میں جا کر اچھے جاب کرنے لگے۔ مگر افسوس کی بات ہے جب باپ کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ مانچ مٹی کر چھوڑو، مجھے آنے کا نہیں ہوتا۔ بہت سے نوجوانوں کو بھی ایسے ہی دیکھے جو دنیا کے اعتبار سے ان کو ماں باپ نے بہت قابل بنایا، بہت اچھا پڑھایا لکھایا، سب کچھ کرے، مگر باپ کا جنازہ سامنے ہے، مگر بیٹے کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ جنازے کی نماز کس طرح پڑھنا۔ کس کا جنازہ ہے؟ اپنی امی کا جنازہ ہے،
اپنے ابا کا جنازہ ہے جس نے رات دن محنتیں کی، مشقتیں کی، تمام طرح کے مشکلات کو برداشت کر کے اس کو ایک اچھا تعلیم یافتہ تو بنایا مگر دیندار نہیں بنایا۔ افسوس کی بات ہے باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، بیٹا پہلی صف میں کھڑا ہے مگر اس کو یہ نہیں پتا کہ جنازے کے وقت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی دعا، یہاں تک بھی اس کو نہیں پتا۔ میرے بھائیوں افسوس کی بات ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جن کی قبریں آج ویران ہو چکی ہیں، پتہ بھی نہیں ہے ان کی قبریں کیڑے مکوڑے کھا چکی ہیں، مگر توفیق نہیں ہوتی ان کے اولاد کو جا کر اپنے ابا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کریں، کیونکہ باپ نے کبھی ان کو دین، قرآن، اسلام، ماں باپ کا مقام، مرتبہ، قبر، آخرت، حشر اس کی فکر نہیں دلائی۔ ان کو تو صرف پیسہ کمانا، اچھی نوکری بنانا، اچھا گھر لینا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، یہی سکسیسفل زندگی کا مقصد ہے۔ میرے بھائیو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پارہ نمبر 27 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے کہ دنیا میں تو کتنی آستی چھوڑ کر آیا، کتنے پلاٹس چھوڑ کر آیا، کتنے دکانیں اور مکانیں بنا کر چھوڑ کر آیا، دکان میں تو کس طرح رہتا تھا، کہاں رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کا سوال نہیں کریں گے، سوال کیا کریں گے، کیا لے کر آیا میرے لیے، کیا لے کر آیا میرے لیے۔ انسان جو کماتا ہے کون لے کر جاتا ہے کہ بھائی سب کو چھوڑ کر چلے جاتا، مال کو بھی چھوڑ کر جاتا، اولاد کو بھی چھوڑ کر چلے جاتا، اپنے گھر کو بھی چھوڑ کر چلے جاتا۔ کئی لوگوں کو ویسے دیکھے ہیں کہ پوری رات دن محنت کر کے عالیشان گھر بنائے، ابھی 2-4 دن میں گھر میں قدم رکھنے والا تو انتقال ہو گئے۔ اور کئی لوگوں کو ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ گھر بنا رہے ہیں، پانی مانتے مانتے گھر کو پانی پلاتے پلاتے نیچے گر گئے اور مر گئے۔ گھر بنا رہے ہیں مگر گھر میں جانے کی بھی توفیق، اس سے پتا چلا کہ گھر بھی یہاں چھوٹنے والا، اولاد بھی یہاں چھوٹنے والی۔ میں دنیا میں چیئرمین تھا، میں ادھیش تھا، میں فلاں بینک کا ادھیش تھا، فلاں ممبر تھا، میں فلاں کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ کیا چیئرمین رہتے بھی کیا مرنے کے بعد کون بھی چیئرمین صاحب کا انتقال ہوا کر بولتے کیا نہیں بھئی میت کا جنازہ کب ہے، ان کو میت کو کب دفن کرنا، مردہ کب نکالتی، مردہ نہلانے کا کیا کب، چیئرمین صاحب کو نہلانے کا کیا کب کون تو پوچھتی نہیں، جنازہ کب نہلانے کا لوگ تو پوچھتے نا، ختم۔ چیئرمین، ادھیش، مولانا، قاضی صاحب، ملا صاحب سب ختم۔ روح جانے کے بعد صرف ایک ہی زبان ہے، میت، مردہ، جنازہ۔ جنازے کو کب اٹھاتی، جنازے کی نماز کب پڑھتی، یہ لقب شروع ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نہ کام آنے والی چیز نہ مال ہے، نہ مکان ہے، نہ دولت ہے۔ دولت بھی انسان ساتھ میں کوئی بھی نہیں بولتا، مرتے وقت کوئی وصیت کرتا ہے کہ نہیں بھائی دنیا میں کھائے پھائی لائف گزاروں، اچھے گھر کے اندر رہوں، اے سی کے اندر رہوں، میرے قبر کے اندر بھی اے سی بڑھانا کر وہ تو مرے گا نہیں۔ مرنے کے بعد سب چھوٹ جاتا، وہ اندھیرے کمرے کے اندر ہی رہے گا، قبر کے اندر ہی رہے گا، اس کا جو اسپیس ہوتا ہے، جو ٹھکانہ تھا اسی کے اندر رہے گا، چاہے اس کا گھر کتنا بڑا ہو، قبر کا سائز اتنا ہی ہوگا، وہ بڑا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پتا چلا کہ مال، دولت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ مال، دولت، شکل، صورت اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو اللہ کا ڈر ہے، وہ ایمان ہے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ ویلیبل ہے، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ بچپن میں بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اگر بچپن میں اگر بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، باپ اگر خود شرابی ہے تو آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ بچہ ولی بنے گا؟ آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ بچہ آگے چل کر دین کا کام کرے گا؟ میرے بھائیوں، بچوں کے جو بھی برائیاں ہوتی ہیں وہ ماں باپ کے ذریعے سے بچوں کی شروعات ہوتی ہے۔ ماں باپ اگر صحیح تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر وہ اخلاق، اس کا نور ضرور بچوں کے اندر منتقل ہوتا ہے۔ اسی لیے عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو ہمارے اکابر بولتے ہیں کہ عورت کثرت سے قرآن مجید پڑھے، کثرت سے قرآن مجید پڑھے۔ جب وہ قرآن پڑھے گی تو قرآن کا نور بچوں کے کانوں کے اندر جائے گا، وہ آوازیں بچوں کے کانوں کے اندر جائے گی۔ آج دیکھیے ہمارے گھر کتنے سالوں سے ویران ہے کہ گھر میں کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔
ہمارے گھروں میں قرآن کی آوازیں، ذکر کی آوازیں، اللہ کی یادیں ہمارے گھروں سے ویران ہو چکی ہیں۔ آج دیکھیں یہ نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی زبان پر گالیاں، ناچ گانے، فلموں کے گانے اور ہیرو کا کلچر بچوں کی زندگی کے اندر۔ آج گھروں کے اندر قرآن کی تعلیمات، قرآن کی تلاوت، نبی کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات، اللہ کا ذکر ہمارے گھروں سے دور ہو گیا۔ آج گھر پریشان، ماں باپ پریشان۔ آج دیکھنے میں تو بڑا ہائی فائی لگتا، مگر جا کر اس کے دل میں دیکھو بڑا بے چین ہے، بڑا پریشان ہے، ڈپریشن کا شکار ہے۔ میرے بھائی دین کو چھوڑنے کی وجہ سے، اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے، دوسرا کام اپنے بچوں کے لیے جو کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ تربیت کریں، تربیت۔ پہلا کام بچوں کا اچھا نام رکھنا، اور دوسرا بچوں کی صحیح تربیت کرنا، دین سکھانا، اللہ کی پہچان کرانا۔ تیسرا کام جو کرنے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے، اگر اس کی شادی کی عمر ہو جائے تو صحیح جگہ اس کا نکاح کرانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بالغ ہوتے ہی صحیح جگہ اس کا نکاح کرانا۔ بہت سے بچے خوش ہو رہے ہیں یہاں پر پیچھے بیٹھ کر، چلو ہمارا ابا سنتے ذرا یہ بیان سے، تو ہمارا ابا ذرا فکر لے کو جلدی شادی کراتا کر بول کو۔ بالغ ہوتے ہی بچوں کی شادیاں، دیکھیے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نکاح میں دیر کریں گے، نکاح کو مشکل بنائیں گے تو معاشرے میں زنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح آسان کرو، زنا مشکل کرو، نکاح آسان کرو، زنا مشکل کرو۔ معاشرے میں جب نکاح آسان تھا اس وقت زنا کرنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ نکاح کرنا آسان تھا تو زنا کرنا، اب دیکھیے نکاح مشکل ہو گیا۔ اب بہت سے لوگ آ کر بولتے ہیں کہ مولانا بچوں کا نکاح ہو جائے دعا کرو کر بول کو۔ تو اس سے پتا چلا کہ آج کے معاشرے میں نکاح بھی ایسا مشکل کام ہو گیا، جس طرح نوکری کے لیے دعا کرنے کے لیے بولتے ہیں، جس طرح صحت کے لیے دعا کرنے کے لیے بولتے ہیں، جس طرح اپنے دکان مکان کو چلنے کے لیے، روزی میں برکت کے لیے دعا کرنے کے لیے بولتے ہیں، اسی طرح آج کل لوگ نکاح ہونے کر بول کو دعا کرا رہے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ نکاح کا عمل بھی معاشرے کے اندر کیا ہو گیا، مشکل ہو گیا۔ نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر انسان نکاح کے بغیر اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا تو اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیے نکاح اتنا مشکل ہو گیا کہ ایک نکاح کرنے کے لیے اگر کسی گھر میں ایک لڑکی پیدا ہو گئی تو باپ بچپن سے ہی فکر مند ہوتا، بچپن سے فکر مند ہوتا ہے بیٹی کی شادی کس طرح کرنا ہے، کس طرح نکاح کرانا، کیونکہ معاشرے کے اندر ایسے رسومات ہو گئے ہیں، کبھی ہلدی کے نام پر، کبھی مہندی کے نام پر، کبھی جہیز کے نام پر۔ سوسائٹی کے اندر نکاح کو اتنا سالوں سال اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے، بچپن سے ہی بچی کے لیے زیورات جمع کرنا باپ شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے جہیز کے سامان بنانا شروع کر دیتا ہے، بچپن سے اس کو فکر ہو رہی ہے۔ دیکھو اگر جس کی 2 بیٹیاں ہیں، جس کی 3 بیٹیاں ہیں تو کیا کرے گا بیچارہ؟ یہ ایک بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے ایک مڈل کلاس آدمی کو ضرور قرضہ لینا پڑتا ہے، ضرور قرضہ لینا پڑتا ہے۔ قرضے سے اگر لے رہا ہے تو قرضہ لینا بھی گناہ ہے، اور دوسری بات اس قرضے کی بڑی بھرتے بھرتے اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر بھی اس کا قرضہ پورا، نکاح اتنا مشکل ہو رہا ہے۔ قرضہ لے کر گھر کو کھانا کھلا رہا، نہیں کھلایا تو لوگ تانے دیتی، رشتے دار بولتی تھے کہ کیسی شادی کرا کر گھر کو، کیسے نکاح کرائے نہیں، کون 4 لوگ نہیں تھے اس کی شادی کے اندر گھر کو۔ میرے بھائیو شادی کا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا سا پینڈال ڈالنا، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا اور پورا دکھلاوا کرنا، کیا کیا جہیز دے رہا سب جنے کو دکھانا، میں بیٹی کو دے رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں، اسٹیج کے اوپر آپ میں داماد کو سننے کی انگوٹھی ڈال رہا ہوں، مائک کے اندر بول رہا ہوں۔ میرے بھائیو اگر یہ چیزیں آپ کھلم کھلا کریں گے تو غریب آدمی وہ کیا کرے گا؟ اگر آپ شادی کے اندر ایک غریب بیوہ عورت ہے جس کا شوہر نہیں ہے، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، وہ دیکھ رہی کہ یہ تو اس کا باپ ہے، اس کے رشتے دار ہیں، اس کو اتنا جہیز دے کر اس کو گھر سے بھیج رہے ہیں، اس کے داماد کو سونے کی انگوٹھی اسٹیج پر پہنا کر لوگوں کو دکھلا کر روانہ کر رہے ہیں، وہ دھیرے دھیرے بیوہ عورت بیٹھ کر افسوس کرے کہ کاش میرا شوہر ہوتا تو آج بھی میری بیٹی عزت کے ساتھ اپنے گھر روانہ ہوتا ہے۔ ایک یتیم بچی اگر ہے
آپ جہیز کا سامان اسٹیج کے اندر لگائیں، دکھا رہے ہیں کہ میں بیٹی کو اتنا دے رہا ہوں کر بول کو. اگر ایک یتیم بچے اگر سامنے سے گزر گئے وہ افسوس کرے کہ کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی آج ان ارمانوں کے ساتھ گھر سے روانہ کرتا. اگر اس کی آہ نکل جائے، اس کے دل سے اگر پکار نکل جائے، اللہ یہ کس حالت میں مجھے بنایا ہے، آج میرا باپ ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، میں کس طرح اپنے گھر کو اپنے شوہر کے پاس میں عزت کے ساتھ جاؤں گی، وہ افسوس کرے گی. آج ہمارے اس دکھلاوے نے کئی عورتوں کو، کئی بچیوں کو آج یا تو پھر بغیر نکاح کے گھروں کے اندر بیٹھنے پر مجبور ہیں، یا تو پھر کسی اور کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کے لیے مجبور. اس کی ذمہ دار آج کے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جو شادی کے نام پر، دکھلاوے کے نام پر بڑے بڑے گانے، ناچ گانے، پتہ نہیں کس طرح کے کھانے، سب طرح کے دکھلاوے. آج کے کارڈ اتنے بڑے، شادی کے دعوت نامے اتنے قیمتی ہیں، اس کارڈ کی قیمت میں ایک غریب کی شادی ہو سکتی. اتنے مہنگے کارڈ آج بن رہے شادی. دیکھیے ہمارا مال کہاں لگا ہے. آج ہمارے شادی بیاہ کے اندر ہلدی کے نام پر، مہندی کے نام پر 3 دن 4 دن سے پہلے دعوتیں چل رہی ہیں. میرے بھائیو، اسلام نے اس کو منع کیا ہے. شادیوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو. آج شادی کو مشکل کرنے کی وجہ سے بچاؤں میں امت کا حال کیا ہوا ہے. یہ 8 سے 8.5 لاکھ مسلم لڑکیاں، 8 سے 8.5 لاکھ مسلم لڑکیاں، جو گورنمنٹ کا ڈاٹا کہتا ہے، جو گورنمنٹ میں ریکارڈ ہے، جو رجسٹر میرج آفس کے اندر شادی کیے ہیں، اس کا ریکارڈ میں بتا رہا ہوں. پورے ہندوستان میں 8.5 لاکھ سے زیادہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ شادی کر چکی ہیں. کئی کو بھائی معاشرے میں مشکل ہے، ہم نے آسانی سے اسے قبول کر رہا، چلو بھائی مندر میں تھا 7 پھیرے لے کر تجھے گھر پہ آ جاتا ہوں وہ بول رہا. وہاں نہ مہندی کی ضرورت ہے، نہ ہلدی کی ضرورت ہے، نہ پینڈال کی، نہ جہیز کی، کچھ ضرورت نہیں ہے. انہیں سہارا دے رہا اسے، وہ ایمان کا سودا کرتی ہے. وہ کس وجہ سے؟ ہمارے غلط رسومات کی وجہ سے. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں سنت کے مطابق شادی کروں گا تو کیا بولیں گے، رشتے دار کیا بولیں گے، ہمارے پڑوسی کیا بولیں گے، میرا لوگ کیا بات کریں گے. آج شادی بیاہ کے موقع پر آج جو ناراض ہے اس کو مناتے ہیں. جو ہمارے رشتے دار جو سالوں سے ہمارے گھر نہیں آئے، اب خود جا کر ان کو دعوت دے کر ان کو شادی میں بلاتے ہیں. ناراض لوگوں کو مناتے ہیں، اپنے رشتے داروں کو جا کر منتیں کرتے ہیں، آپ پھپھی سے، خالہ سے، ممانی سے تمہیں شادی کو ضرور آنا کر بول کو، شادی کا موقع ہے تمہیں آنا بول کو. ان کو راضی کرنے کی فکریں کرتے ہیں. یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی راضی کرتے ہیں، ان کو بھی کپڑے اور چوڑیاں، مہندی ان آس پاس والوں کو دیتے ہیں. یہاں تک کہ اپنے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی کو بھی شادی کے موقع پر کیا کرتے ہیں، خوش کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے، مسلمان کبھی یہ نہیں سوچا کہ شادی کے موقع پر میں اللہ کو میں راضی کر رہا ہوں کہ ناراض کر رہا ہوں. میں اللہ کو راضی کرنا کیا بول کو وہ خیال اس کے دل میں، سب کو تو خوش کرنے کی فکر کر رہا، مگر اللہ اس کے رسول کو ناراض کر رہا. تو کہاں سے نکاح میں برکت آئے گی، کہاں میں گھروں کے اندر چین و سکون آئے گا. تو میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کریں، نکاح کو آسان کریں. معاشرے کے اندر یہ جو پھیلی ہوئی رسومات ہیں، یہ جہیز کی جو لعنت ہے، یہاں تک میں کہتا ہوں کہ جہیز مانگتے ہیں وہ دنیا کا انٹرنیشنل بھکاری ہے، انٹرنیشنل بھکاری ہے جہیز مانگنے والا. یہاں تک کہ جب مہر دینے کی بات آتی ہے تو 2000، 2500، 5000 لے آتے ہیں. الٹا پھر لڑکیوں والوں سے سوال کرتے ہیں. میرے بھائیوں، لڑکے والوں سے سوال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لعنت ان لوگوں پر فرمائی ہے، وہ کل قیامت میں ایسے حالت میں اٹھائے جائیں گے، ان کے جسم پر صرف ہڈیاں ہوں گی، ان کے بدن پر، ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. لوگ دیکھ کر پہچانیں کہ وہ زمانے کے وہ لوگ ہیں جو عورت بیٹیوں سے، ان کے ماں باپ سے بھیک مانگا کرتے تھے جہیز کے نام پر. دولہے کو انہوں تیار کرنا کہتے بھئی یہ کہاں سی چیز ہے، لڑکی والے کہیں کو تیار کرنا، بھی تیرے پاس اتنی صلاحیت نہیں خود تیار ہونے کی، لڑکی والے اسے تیار کرنا دولہے کو. میرے بھائی بہت ساری چیزیں رسومات بولتا جاؤں گا، آپ نکلتے جائیں گے، وقت زیادہ ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اس چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جہیز کے نام پر بیٹیوں کو تو وہ نہیں لے کر آئی، تو یہ نہیں لے کر آئی، تیرا باپ وہ نہیں دلایا. ساری زندگی عورتیں ان بچیوں پر تانے دیتی رہتی ہیں. وہ بچیاں اپنے باپ کی غربت پر برداشت کرتے رہتی ہیں. چلو میرا باپ غریب ہے، میں کیسے بھی کر کے ساس کی باتوں کو سن کر زندگیاں گزار لوں گی. میرے بھائیوں، ان تانوں کو بند کر دیں.
بیٹی سے کسی چیز کا، مرد کو اللہ تعالیٰ نے طاقتور بنایا ہے. سورہ نساء پارہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے رجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے. طاقتور کبھی غریب سے، لاچار سے، مسکین سے بھیک نہیں مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو طاقتور بنایا ہے. تو لہذا عورتوں سے، گھر والوں سے، عورت کی ماں باپ سے جو مانگنے کا جو سسٹم ہے، جو رواج ہے، اس کو لہذا ختم کرنے کی ضرورت ہے. کھلے عام سونے کی انگوٹھی پہنانا، جہیز کی نمائش کرنا، ان چیزوں کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک کہ نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ کرو. آج دیکھیے شادیاں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، ولیمہ مختصر کرتے ہیں. یہاں الٹا ہو رہا. ولیمہ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے، شادیوں کو مختصر کرنے کی ضرورت ہے. تو لہذا اور یہ بوجھ معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھیے اس غریب اور یتیم لاچار باپ پر جس کی 2 4 3 بیٹیاں ہو، 2 بیٹیاں ہو، فرسٹ ڈیلیوری کام کرنا کہتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں کرنا. یہ کون سا رواج ہے بھائی؟ اس کا بھی بوجھ، اس کا بھی خرچ، ابھی وہ بیٹی کے شادی کر کو اس کے قرضے سے ابھی باہر نہیں نکلا، ڈیلیوری کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں. انہیں کرنا کہتے ہیں فرسٹ ڈیلیوری وہاں سے ہونا کہتے ہیں. وہ کہاں ہے بے قرآن حدیث میں ایسا کوئی سسٹم ہے؟ میرے بھائیو، یہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائی ہے. یہ لوگوں پر ظلم کرنے والا قانون ہے، یہ ظلم کرنے والا دستور ہے. خدا را ان چیزوں کو، میری باتیں آپ کو ایک عجیب سی لگ سکتی ہیں، مگر اللہ اس کے رسول کے نزدیک ان باتوں کو کوئی معنی مطلب نہیں ہے. آئیے نیتیں کریں، ارادے کریں، سچے مسلمان بن جائیں. صرف جمعے کے، عید کے، بقرعید کے نمازی مت بنے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں پورے کے پورے ایمان والے بن جاؤ، اسلام والے بن جاؤ. گھر میں بھی مسلمان بن کر رہو، باہر کی زندگی بھی تمہاری ایمان والی، مسلمان والی ہو. باہر کی زندگی بھی، گھر کی زندگی بھی مسلمان اور ایمان والی ہو. پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا وقت آ چکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ پارہ نمبر 27 سورہ حدید میں ارشاد فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں کہ کیا ابھی وقت نہیں ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ وقت آ چکا ہے اسلام کو اپنانے کا، وقت آ چکا ہے نبی کے سنتوں کو اپنانے کا، وقت آ چکا ہے مسجدوں کو آباد کرنے کا، وقت آ چکا ہے اللہ کو راضی کرنے کا. وقت باقی نہیں ہے، وقت باقی نہیں ہے. پتہ نہیں کب پکڑ آ جائے، کب ایسی مصیبت اللہ کی طرف سے آ جائے کہ سجدے کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لے، رکوع کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لے. پتہ نہیں یہ مال، دولت، جوانی سب ختم ہونے والا ہے. میرے بھائی باقی رہنے والی چیز ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. آئیے نیتیں کریں، سچے پکے مسلمان بنیں، دیندار بنیں. اپنی دکانوں کے اندر تجارت میں ایمان کو لائیں، مسلمانوں کو لائیں. غلط تولنے سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، سودی کاروبار کرنے سے بچیں، شراب سے، جوئے سے، تمام برائیوں سے. یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. پارہ نمبر 7 میں سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والو شراب سے، جوئے سے، گناہ سے، بے حیائی کے کاموں سے، زنا سے بچ جاؤ، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ. یہی چیز کل قیامت میں کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خود کو بھی جہنم کی آگ سے بچنے کی فکر کریں اور اپنے بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی اللہ تعالیٰ کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت پڑھنے کی نہیں پڑھیں.